اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام سے پہلے، ہر بڑے کام سے پہلے استخارہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کیا ہے استخارہ کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو پڑھا ہے، صحابہ کرام نے اس دعا کو پڑھا ہے، اور اس دعا کے جو الفاظ ہیں وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ اس دعائے استخارہ جو ہے، جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی استخیرک بعلمک واستدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وإنک علام الغیوب۔ اللہم ان کنت تعلم فإن هذا الامر، فإن هذا الامر میں جب فإن هذا الامر پہ پہنچیں تو وہاں پہ اپنے مقصد کو بھی اس کا نام لے سکتے ہیں۔ محدثین نے کہا ہے کہ آپ اپنی زبان میں بھی اس کا نام لے سکتے ہیں، ہے نہیں؟ اللہم ان کنت تعلم فإن هذا الامر خیر لی، خیر لی ہیں۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو خیر لی کہا، یعنی میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اس کے اندر کوئی بھی بھلائی ہو، فی دینی و معاشی و عاقبت امری فقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی۔ یہ خیر طلب کرنے کے لیے استخارہ میں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ مجھے علم نہیں ہے میں جو کرنے جا رہا ہوں، لیکن تو جانتا ہے، اسی لیے اس چیز میں جو خیر ہے مجھے عطا فرما۔ واستقدرک بقدرتک، اے اللہ جو قدرت تو رکھتا ہے میں قدرت نہیں رکھتا، میں صرف کرنے جا رہا ہوں، یہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ صرف تو جانتا ہے۔ وَأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، اے اللہ میں تیرے بڑے فضل کا سوال کرتا ہوں، یعنی اگر تو فضل نہ کرے تو پوری دنیا بھی چاہے تو مجھے اس معاملے میں نفع نہیں دے سکتی، چاہے وہ زندے ہوں یا مردے ہوں، چاہے وہ زندے ہوں یا مردے ہوں، یا پیر بابا ہوں، یا پردے کے پیچھے استخارہ کرنے والے ہوں، فیس لے کر کے استخارہ کرنے والے ہوں، کوئی بھی ہوں، وہ کوئی بھی فائدہ نہیں دے سکتے۔ اسألک العظیم، اس دعا کے اندر میں تجھ سے فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر، اے اللہ تو ہی قدرت رکھتا ہے میں قدرت نہیں رکھتا۔ اس کو بریکٹ بنا لیں کہ بات سمجھاؤں، اس فإنک تقدر ولا اقدر کو بریکٹ میں ڈالی بات سمجھا دوں۔ اب تو یہاں سارے پیر بابا ختم ہو گئے، سمجھ رہے ہیں میری بات کو آپ؟ جی، یہ ہر ایک امتی کو اللہ کے نبی نے دعا پڑھنے کے لیے کہا ہے، ایک ایک امتی کو، اس میں نہ کوئی امام مستثنیٰ ہے، نہ کوئی محدث مستثنیٰ ہے، نہ کوئی متقی مستثنیٰ ہے۔ جب صحابہ کرام مستثنیٰ نہیں ہوئے تو کون مستثنیٰ ہو سکتا ہے؟ یعنی صحابہ کرام نے اور اس سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَإِنَّكَ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ اے اللہ تو ہی قدرت رکھتا ہے، میں تیرا نبی ہوں، سارے کائنات کا نبی ہوں، میں بھی کسی چیز پہ قادر نہیں صرف تیرے علاوہ، میں بھی کسی چیز پہ قادر نہیں۔ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف منسوب کیا سب سے پہلے، اے اللہ چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو، صرف تو ہی قادر ہے۔ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا۔ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، اے اللہ صرف تو ہی قادر ہے، کوئی نبی بھی قادر نہیں کسی کا کام بنانے کے اوپر، بگاڑنے کے اوپر۔ کون قادر ہے؟
صرف اللہ قادر ہے۔ وَتَعْلَمُ وَلَا عَالَمُ، اے اللہ صرف تو ہی جاننے والا ہے، ہم کچھ نہیں جانتے، میں کچھ نہیں جانتا۔ اللہ جتنا علم دے اتنا ہی اس کے بندے جانتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور آگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، یہ دعائے استخارہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے ترجمہ کر رہا ہوں۔ وَإِنَّكَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اے اللہ ساری غیب کا علم، ساری غیب کی باتیں، سارے غیب کے شر، سارے غیب کے خیر صرف تیرے ہاتھ میں ہے۔ تیرے علاوہ کس کو کیا فائدہ ہوگا، کب ہوگا، کوئی نہیں جانتا ہے، تو ہی جانتا ہے کب کس کو فائدہ دے گا۔ اور یہاں پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ اگر اس میں میرے لیے خیر ہے، میرے لیے بھلائی ہے، هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فِي عَاجِلِهِ وَعَاجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ استخارے کے اندر استخارہ یہ ہے کہ اگر اس کام میں میرے لیے دنیا میں بھلائی ہے، دین کے اعتبار سے بھلا ہے، آخرت کے اعتبار سے بھلا ہے۔ ایک مومن جب استخارہ کرتا ہے جب کسی کام کے لیے، تو اللہ رب العالمین اس کام میں اسے دین کے طور پہ بھی بھلا دیتا ہے، آخرت کے طور پہ بھی بھلائی دیتا ہے، معاش کے طور پہ بھی بھلائی دیتا ہے۔ اور یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے لیے فَإِنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةَ أَمْرِي، اگر یہ میرے لیے شر ہے، چاہے کوئی رشتہ ہے، کوئی کاروبار ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی لین دین ہے، کوئی سفر ہے، کہیں جانا ہے، کسی سے جڑنا ہے، کچھ کرنا ہے، یہاں پہ دونوں چیزیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ اگر میرے لیے اس میں شر ہے، پہلے اللہ کے نبی نے کیا کہا فَإِنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فِي عَاجِلِي وَعَاجِلِهِ، اس کے بعد کیا کہا فَاقْدُرْهُ لِي، تب اگر اس میں خیر ہی خیر ہے، دین کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی، تب اسے میرے مقدر میں کر دے، تب اس کے بعد نہیں تو اسے مجھ سے دور کر دے۔ اور اس کے بعد محمد الرسول اللہ نے کیا کہا فَإِنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةَ أَمْرِي، کیا کہا وَاصْرِفْهُ عَنِّي فَاصْرِفْنِي عَنْهُ، کیا جملہ ہے، کیا بلاغت ہے۔ اے اللہ اگر اس میں میرے لیے شر ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی، دین کے اعتبار سے بھی، معاش کے اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی، کیا کہا وَاصْرِفْ عَنِّي فَاصْرِفْنِي عَنْهُ، اے اللہ اس کام کو، اس رشتے کو، اس کاروبار کو، اس معاملے کو، اس کو مجھ سے دور کر دے، مجھے اس سے دور کر دے۔ دونوں جملہ استعمال کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَاصْرِفْ عَنِّي فَاصْرِفْنِي عَنْهُ، اے اللہ اس معاملے کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس معاملے سے دور کر دے۔ اس کے بعد فَقَدَّرَ خَيْرًا لِّي حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِي وَثُمَّ رَدِّنِي، دونوں الفاظ آئے ہیں، ثُمَّ اَرْضِنِي بھی آیا، ثُمَّ رَدِّنِي بھی آیا۔ ان تمام چیزوں میں
شر کے اعتبار سے بھی، خیر کے اعتبار سے بھی۔ پھر ایک بار سن لیجئے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم فإن هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فقدرہ ویسرہ ثم بارک لی۔ یہ دعا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا ہے۔ یہ دعا یاد نہیں ہے تو کیا کریں؟ بہت سارے لوگوں کو دیکھیے خود استخارہ کریں، اور ممبر رسول پہ کھڑا ہوں الحمدللہ، جو بھی استخارہ کر کے ہم کام کریں گے اخلاص کے ساتھ، اللہ اس کے شر کو دور کر دے گا انشاءاللہ، اس کے شر کو دور کر دے گا۔ اور یہ خواب والی جو بات ہے نا، خواب والی بات، یہ سراسر جھوٹی ہے، سراسر جھوٹی ہے۔ ہاں ایک مسئلہ جو محدثین نے بیان کیا ہے وہ بشرا لہم کے تحت، کہ اگر آپ رات کو صلاۃ استخارہ پڑھ رہے ہیں، رات کو آپ نے کھانا کھا لیا، عشاء کی نماز پڑھ لی، اب سونے جا رہے ہیں، کل آپ کو کوئی کام اہم کرنا ہے، یا کسی ہاسپٹل میں جانا ہے، یا کوئی چیز لینا ہے، اب آپ استخارہ کر رہے ہیں، اور استخارہ کر کے معمول آپ جیسا سوتے ہیں ویسے سو گئے، یعنی سفید کپڑے پہ نہیں۔ کچھ لوگ استخارہ کر کے مصلی پہ سو جاتے ہیں کہ اب تو خواب آئے گا، اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجے گا، اتنے بڑی ولی ہو گئے ہم کہ ہم استخارہ کی دعا پڑھ لیں اور ہمارے خواب میں فرشتے آ جائیں۔ نہ، استخارہ میں اشارہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کو خواب میں کچھ اشارہ مل جائے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ جس رات کو استخارہ پڑھ کے سو رہے ہیں اسی رات کو آپ کو خواب پڑ جائے، یا خواب کے اندر آپ کو کچھ بشارت مل جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سارے بدعت و خرافات ہیں۔ ہاں ایک چیز یہ ہے کہ آپ اگر ایک بار، دو بار، تین بار، بار بار استخارہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو خیر پہ جمع کر دے گا۔ کیا کر دے گا؟ خیر پہ جمع کر دے گا۔ جی ہاں، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھ لیں۔ اب آپ کہیں کہ مجھے استخارہ کی دعا یاد نہیں ہے، تو آپ دعائے استخارہ دیکھ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ اجازت ہے، لیکن یاد کر لیں، یاد کر لیں۔ اب جو میں نے اس کا معنی بتایا اس کو اپنے لینگویج میں بھی یاد کر لیں کہ استخارہ کا کیا معنی ہے، اس میں اللہ نے کتنی بڑی توحید کو بیان کیا ہے۔ ایک بندہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے، اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے، اپنے آپ کو حقیر بتاتا ہے، اور اللہ کو تمام غیبیات کا اللہ تسلیم کرتا ہے۔ اے اللہ، غیب کا علم صرف تجھے ہے، نفع نقصان کا مالک صرف تو ہے، خیر اور شر کا مالک تو ہے، تو جو لے لے کوئی دے نہیں سکتا، اور تو جو دے دے اسے کوئی لے نہیں سکتا۔ یہ ہے دعا استخارہ کا مطلب۔ اور ہم کوئی کام کر رہے ہیں، اگر ہم نے اخلاص کے ساتھ صلاۃ استخارہ ادا کی ہے تو اللہ رب العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس سے شر کو دور کر دے گا انشاءاللہ، اسے ختم کر دے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں صلاۃ استخارہ اور دعا استخارہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوئی بھی اہم کام ہو تو اس صلاۃ استخارہ یا دعائے استخارہ کے ساتھ اس کام میں آگے بڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ زندہ رکھے اسلام پہ، توحید پہ، اور خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔